السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ آج جائزہ لیں گے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں جو گلیشیئرز ہیں ان کی تعداد اور ان کے خطرناک ہونے کے حوالے سے جو فگرز ہیں ہمارے پاس، اس کے مطابق خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں کل 13,032 گلیشیئرز اور 5,044 گلیشیائی جھیلیں ہیں، اور ان گلیشیئرز میں سے، ان گلیشیائی جھیلوں میں سے بعض بہت ہی زیادہ خطرناک قرار دی جا چکی ہیں، اور اگر گرمی کی یہی رفتار رہی تو یہ گلیشیئرز اور یہ گلیشیائی جھیلیں آنے والے دنوں میں خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ پھٹ سکتی ہیں، یہ بہہ سکتی ہیں، یہ اپنے ساتھ بہت کچھ بہا لے جا سکتی ہیں۔ آج کی ولاگ میں اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا اقوام متحدہ کے تعاون سے، جسے گلاف کا نام دیا گیا، یعنی گلیشیل لیک آؤٹ برسٹ فلڈز۔ یہ گلاف کا مقصد یہ تھا کہ جو گلیشیئرز ہیں ان کے میلٹ ہونے کے، ان کے پگھلاؤ کا جائزہ لیا جائے اور ایسے اقدامات کیے جائیں کہ پگھلاؤ کی رفتار کو کم کیا جا سکے۔ لیکن اور اس سلسلے میں بہت زیادہ فنڈز رکھے گئے تھے۔ اب ہونا کیا تھا؟ ہونا یہ تھا کہ انتباہی سسٹم لگائے جانے تھے، جس کو ہم وارننگ سسٹم کہتے ہیں، سینسر لگائے جانے تھے، موسمیاتی اسٹیشن کو مضبوط بنایا جانا تھا، لیکن یہ رقم کسی اور مد میں خرچ ہو چکی ہے۔ وہ مد کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ جو ڈیٹیلز ہمارے پاس سامنے آئی ہیں ان کے مطابق ان میں جو جھیلیں ہیں یا جو گلیشیئرز ہیں، ان میں 33 سے زائد ایسی ہیں جن کو انتہائی خطرناک قرار دیا جا چکا ہے آج سے چند سال پہلے تک۔ ہوا کچھ یوں کہ 2016 میں جب گلاف پروجیکٹ ہوا تو چترال اور گلگت میں سروے ہوا، جس کے بعد 2008 سے 2012 کے درمیان جو فگرز آئے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 13,032 کے گلیشیئرز ہیں اور 5,044 گلیشیائی جھیلیں ہیں۔ 2016 میں جب پروجیکٹ ہوا تو پتہ چلا کہ خیبر پختونخوا سمیت گلگت بلتستان میں بعض گلیشیئرز انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو خطرناک قرار دیے گئے ان میں کچھ کوہستان میں، کالام میں، کمراٹ میں اور چترال میں واقع ہیں۔ اب اس حوالے سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ جو ایسے آلات نصب کیے جائیں گے، ایسا بندوبست کیا جائے گا کہ جن سے پتہ چل سکے کہ یہ جو گلیشیئرز ہیں ان کے پگھلاؤ کی رفتار کیا ہے، یعنی گلیشیئرز کی نبض کو چیک کرنے کے لیے آلات لگائے جانے تھے۔ 2018 تک بدقسمتی سے اس پہ کوئی کام نہ ہو سکا، اور اس وقت کے جو وفاقی سیکٹری کلائمیٹ چینج تھے اور جو جوائنٹ سیکٹری کلائمیٹ چینج تھے وہ فنڈز پہ بیٹھ گئے، اور یہ فنڈز وفاقی وزراء، سیکٹریز اور افسران کے غیر ضروری دوروں، غیر ضروری کانفرنسز پہ خرچ ہوئے۔ اور جب بات آئی آلات کی، مواصلاتی سسٹم کی، ارلی وارننگ سسٹم کی، تو پتہ چلا کہ جی ابھی تو پیسے بہت کم بچے ہوئے ہیں۔ 2019 میں سروے کر کے خطرناک گلیشیئرز کی ایک لسٹ بنائی گئی، جس کے بعد ضروری آلات لگائے جانے تھے۔ 2021 میں ایک اطلاع کے مطابق ان آلات کی خریداری کے لیے ایک ٹینڈر جاری ہوا، لیکن غالباً فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے معاملات آگے نہیں بڑھ سکے۔ حفاظتی دیوار بنائی جانی تھی، اور مواصلاتی سسٹم جو بہت زیادہ ضروری تھا وہ لگایا جانا تھا تاکہ پتہ چلے کہ گلیشیئرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ٹوٹل 33 سے 50 تک گلیشیئرز خطرناک ڈکلیئر ہو چکے ہیں، اور 5,044 گلیشیائی جھیلوں میں سے بھی کم از کم 3 جھیلیں خیبر پختونخوا کی ایسی ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں، جن میں چترال، مانسہرہ اور سوات میں شامل ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اگر گرمی کی یہی رفتار رہی تو یہ جھیلوں کے پھٹنے اور گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار بھی تیز ہوتی جائے گی، اور اب یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یہ 13,000 جمع 5,000 یہ 18,000 کسی بھی وقت بم بن سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ٹمپریچر کے بڑھاؤ کو قابو میں نہ کیا، ماحولیاتی کھلواڑ کا سلسلہ بند نہ کیا، درختوں کی کٹائی نہ روکی گئی، بروقت مواصلاتی سسٹم نہ لگایا گیا، گلیشیئروں کو مصنوعی سانس دینے کے لیے جو سسٹم ہے وہ نہ اپنایا گیا، تو خدشہ ہے کہ یہ 13 جمع 5 یہ 18,000 جو جھیلیں ہیں، جو گلیشیئرز ہیں،
جو ہمارے لیے ایک رگ جاں ہیں۔ پانی کا بہت بڑا ذخیرہ، ایشیا میں میٹھے پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے یہ ہمارے پاس۔ یہ ہمارے لیے رحمت کے بجائے زحمت کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر ہمیں اس کو رحمت کا ذریعہ بنانا ہے تو اب مزید وقت ضائع کرنے کا گنجائش نہیں ہے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے جو کام تھا، جو سفارشات آئی تھی، جو فیصلے ہوئے تھے، ان پہ عمل درآمد کے ساتھ ساتھ اب 2025 میں نیا سروے کیا جانا بھی ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے کہ 1 سال 2 سال یا 3 سال میں گلیشیئرز کے پگھلاؤ کے کیا اثر ہوا ہے، کتنے پگھل چکے ہیں، کتنے کم ہو چکے ہیں، گلیشیائی جھیلوں کی کیا صورتحال اور خطرناک جھیلوں اور گلیشیئرز کی تعداد میں اضافہ تو نہیں ہوا۔ بصورت دیگر آنے والے دنوں میں یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، یہ خطرات ہمیں گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں اور بھی بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، اور خطرات بہت زیادہ ہوتے جائیں گے۔ خدا را اس معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے اور مزید وقت ضائع کی بغیر اس پہ حوالے سے کام شروع کیا جائے۔ خدا حافظ۔